دارالقضاء اور بعض فقہی اجتہادات۔ ذو النورین رضی اللہ عنہ کا عہد مبارک دور راشدی کا امتداد تصور کیا جاتا ہے، جس کی اہمیت دور نبوی سے متصل اور قریب ہونے کی وجہ سے نمایاں ہے۔ دور راشدی عام طور سے اور شعبہ قضا خاص طور سے دور نبوی کے قضا کا یعنی فیصلوں کا امتداد تھا، جس کے اندر دور نبوی میں تمام ثابت شدہ احکام کی مکمل حفاظت اور قرآنی نصوص اور معانی کی مکمل تطبیق کی گئی تھی۔ دور راشدی قضا سے متعلق یعنی فیصلوں سے متعلق دو بنیادی کام جو ہے نمایاں ہے۔ نمبر ایک، قضا سے متعلق یعنی فیصلوں سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے نصوص کی یعنی احادیث اور قرآن کی مکمل حفاظت اور اس سلسلے میں ثابت شدہ احکام کی تنفیذ اور اس کا التزام۔ نمبر دو، اسلامی سلطنت کے ستونوں کو مضبوط کرنے اور جدید مختلف واقعات کے مقابلے کے لیے جدید اور نئی قضائی قواعد اور ضوابط کو وضع کرنا بنانا۔ اللہ کی توفیق پھر اپنی نادر عبقریت کے ذریعے سے عمر رضی اللہ عنہ نے اسلامی سلطنت کے شعبہ قضا میں یعنی فیصلے والے شعبے میں تطور یعنی ترقی پیدا کی اور اس کے لیے قواعد اور ضوابط وجود میں آئے۔ اس سے خلیفہ راشد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قضات یعنی قاضیوں، ان کی تنخواہوں اور ان کے قضائی اختیارات یعنی فیصلہ کرنے کے جو اختیارات ہیں اس کو متعین کیا۔ قاضی کی صفات، اس کے واجبات اور قضائی احکام کے مصادر اور دلائل کی معرفت میں استفادہ کیا۔ عہد صدیقی اور عہد فاروقی کے قضائی یعنی فیصلے جو قضائی ریکارڈ سے عہد عثمانی کے قضات نے استفادہ کیا، یعنی پہلے جو فیصلے ہوئے تھے عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں، ان تمام ریکارڈ سے انہوں نے خوب فائدہ اٹھایا۔ جب عثمان رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھالی، اس وقت مدینہ کی قضا پر علی بن ابی طالب، زید بن ثابت اور صائب بن یزید رضی اللہ عنہ مقرر تھے، یعنی مدینہ میں جو فیصلے کیا کرتے تھے قاضی کی حیثیت سے یہ تین لوگ تھے، علی بن ابی طالب، زید بن ثابت اور صائب بن یزید رضی اللہ عنہم۔ بعض محققین کا بیان ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان قاضیوں میں سے کسی کو کسی قضیے میں یعنی کسی مسئلے میں بذات خود فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں دیا تھا جیسا کہ عہد فاروقی میں تھا، بلکہ عثمان رضی اللہ عنہ مقدمات خود دیکھتے اور ان حضرات اور دیگر صحابہ کرام سے مشورہ کرتے۔ اگر ان کی رائے آپ کی رائے کے موافق ہوتی تو فیصلہ صادر کر دیتے، اور اگر ان کی رائے آپ کی رائے کے موافق نہ ہوتی تو اس سلسلے میں مزید غور و فکر اور تحقیق کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ان تینوں قاضیوں کو عہدہ قضا سے برطرف کر دیا تھا اور انہیں بحیثیت مشیر باقی رکھا تھا، اور اسی طرح دوسروں سے بھی مشورہ لیتے تھے۔ یعنی یہ قضا کے عہدے پر تو تھے ہی، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں کیا تھے؟ یہ بحیثیت مشیر یعنی مشورہ دینے کی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کوئی ایسی صریح نص وارد نہیں ہے جس سے یہ معلوم ہوا کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں برطرف کر دیا تھا، بلکہ بات صرف یہ تھی کہ آپ بہت سے قضایا میں یعنی فیصلوں میں غور کرتے اور ان سے مشورے لیتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ بالکل ہٹا دیا تھا ان کو کہ آپ قاضی نہیں ہیں، بلکہ مشورے میں رکھتے تھے اور بہت غور کرتے تھے۔ اس اختلاف کا اصل سبب اس سلسلے میں وارد شدہ روایت کا آپس میں ٹکرانا ہے۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے اپنی سنن اور امام وقی نے اخبار القضات میں عبد الرحمن بن سعید سے روایت کیا ہے کہ وہ بیان کرتے کہ میرے دادا نے مجھے خبر دی کہ میں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو مسجد میں دیکھا کہ جب آپ کے پاس فریقین یعنی دو لوگ اپنا مقدمہ لے کر آتے تو آپ ایک فریق سے کہتے جاؤ علی رضی اللہ عنہ کو بلا لاؤ، دوسرے سے کہتے جاؤ طلحہ بن عبید اللہ، زبیر اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم اجمعین کو بلا لاؤ۔ وہ سب آتے اور مسجد میں بیٹھ جاتے، پھر آپ فریقین سے کہتے اپنا اپنا مسئلہ بیان کرو، پھر ان حضرات صحابہ کرام سے کہتے مجھے مشورہ دو۔ اگر یہ لوگ ایسی بات کہتے جو آپ کی رائے کے موافق ہوتی تو اس کے مطابق فیصلہ جاری کر دیتے، ورنہ مزید غور و فکر کرتے اور پھر بتسلیم و رضا اٹھتے، اور یہ معلوم نہیں کہ آپ نے کسی کو مدینہ میں قاضی مقرر کیا ہو، یہاں تک کہ آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ تاریخ طبری میں عثمان رضی اللہ عنہ کے کارناموں کے بیان میں وارد ہے کہ اس وقت یزید بن ثابت رضی اللہ عنہ منصب قضا پر فائز تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے
زید رضی اللہ عنہ کو منصب قضا پر باقی رکھا تھا، اور اس سے لازم آتا ہے کہ آپ کو مقدمات میں فیصلہ صادر کرنے کی اجازت تھی۔ جب متضاد نصوص یعنی الگ الگ نصوص کے درمیان جمع و تطبیق یعنی بات نہیں بن پائے ممکن نہ ہو، تو پھر اس کو اختیار کرنا اس سے بہتر ہے کہ کسی ایک نص کو بلا مرجح لے لیا جائے اور دوسرے کو انداز کر دیا جائے۔ اور یہاں ان روایت کے درمیان جمع و تطبیق ممکن ہے، وہ اس طور پہ کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے قضات مدینہ یعنی مدینہ کے قاضیوں کو بعض مقدمات کا فیصلہ کرنے کے لیے ان کے منصب پر باقی رکھا، لیکن بعض دوسرے مشکل اور پیچیدہ مقدمات کو اپنے لیے خاص کر رکھا تھا۔ ان قاضیوں اور دیگر صحابہ کرام کے مشورے سے آپ فیصلہ کرتے تھے، یعنی کھلی ہوئی چھوٹ نہیں دے رکھی تھی قاضیوں کو، کچھ فیصلے اپنے پاس رکھے تھے اور خود فیصلہ کرتے تھے، باقی اور چیزوں میں ان کو قاضی رکھا تھا۔ عثمان رضی اللہ عنہ مختلف علاقوں میں قاضی مقرر فرماتے، جیسا کہ آپ نے کعب بن سور کو بصرہ کا قاضی مقرر فرمایا، اور کبھی منصب قضا کو گورنر کے حوالے کر دیتے، جیسا کہ کعب بن سور کی معزولی کے بعد بصرہ کے گورنر کو آپ نے حکم دیا کہ وہ گورنری کے ساتھ ساتھ قضا کا منصب بھی سنبھال لے، یعنی قاضی بھی رہے۔ اور اسی طرح یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ کو صنعاء کا گورنر اور قاضی دونوں مقرر کے فرمایا تھا۔ اسی طرح بعض گورنر اپنے صوبوں میں خود قاضی مقرر کرتے تھے جو گورنر کے سامنے جواب دہ ہوتا تھا۔ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ آپ کی خلافت میں گورنروں کا اثر و نفوذ قضات سے زیادہ تھا، یعنی قاضی تو اپنا فیصلہ کرتے ہی تھے لیکن گورنر اس میں بہت زیادہ ان کا اثر و رسوخ تھا۔ صوبوں کے گورنروں اور لشکروں کے قائدین اور عام مسلمانوں کے نام آپ کے خطوط اور رسائل بکثرت منقول ہے، لیکن قاضیوں کے نام ایسا نہیں ہے کہ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے منصب قضا کو گورنروں کے تابع کر دیا تھا، یا تو خود اس منصب کو سنبھالتے تھے یا پھر کسی موضوع اور مناسب شخص کو اس منصب پر فائز کر دیتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عہد فاروقی میں خلیفہ اور قاضیوں کے مابین خط و کتابت بکثرت پائی جاتی ہے، جبکہ عہد عثمانی میں یہ چیز نادر ہے۔ بہت کم دکھائی دیتی کہ آپ نے قاضیوں کو خط لکھا اور وہاں سے خط طلب کیا ہو، لیکن اور دیگر دونوں خلیفہ کے دور میں یہ ساری چیزیں بکثرت ملتی ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا منصب قضا قبول کرنے سے معذرت۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا کہ آپ منصب قضا کو قبول کر لیں اور لوگوں کے مابین فیصلہ کریں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے عرض کیا، میں نہ دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کروں گا اور نہ دو آدمیوں کی امامت کروں گا۔ کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ جس نے اللہ کی پناہ پکڑی اس نے بہت بڑے کی پناہ پکڑی؟ عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ضرور سنی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اس بات سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ آپ مجھے قاضی مقرر کریں۔ یہ سن کر عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں معاف کر دیا اور فرمایا اس کی خبر کسی کو نہ ہونے پائے۔ دارالقضا۔ بعض کتب تواریخ میں یعنی تاریخی کتابوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے معاصر میں دارالقضا بنانا ذکر کیا ہے، جیسا کہ ابن عساکر کی اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے جس میں عباس رضی اللہ عنہ کے غلام ابو صالح بیان کرتے ہیں کہ مجھے عباس رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجا تو میں نے آپ کو دارالقضا میں پایا۔ تو اس کا مطلب کہ وہ ایک دارالقضا انہوں نے بنا رکھا تھا، کورٹ جسے کہہ سکتے ہیں ہم۔ اگر یہ روایت صحیح ہے تو عثمان رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ ہیں جنہوں نے اسلام میں دارالقضا قائم کیا۔ آپ سے قبل دونوں خلیفہ ابوبکر عثمان رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ قضا کے لیے مسجد ہی میں تشریف رکھتے تھے، یعنی الگ سے کوئی ایسا دارالقضا کورٹ نہیں بنایا ہوا تھا، مسجد میں ہی وہ ساری چیزیں کیا کرتے تھے۔ لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے کہ اگر وہ روایت کو صحیح مان لیں تو انہوں نے الگ سے ایک دارالقضا یعنی کورٹ بنوایا تھا۔ خلافت عثمانی میں مشہور ترین قاضی: نمبر 1 زید بن ثابت رضی اللہ عنہ مدینہ، نمبر 2 ابو الدرداء رضی اللہ عنہ دمشق، نمبر 3 کعب بن سور رضی اللہ عنہ بصرہ، نمبر 4 ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بصرہ گورنری کے سرین گورنر بھی تھے اور بصرہ کے قاضی بھی تھے، نمبر 5 شریح رحمہ اللہ کوفہ میں، نمبر 6 یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ یمن میں، نمبر 7 ثمامہ رضی اللہ عنہ صنعاء میں، نمبر 8 عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ مصر میں۔ قصاص، جنایات، حدود، تعزیرات، عبادات اور معاملات سے متعلق عثمان رضی اللہ عنہ نے فقہی احکامات چھوڑے ہیں جن کا اسلامی فقہی مدارس پر گہرا اثر رہا ہے۔ یہاں بعض وہ احکام پیش کیے جاتے ہیں جنہیں عثمان رضی اللہ عنہ نے صادر کیا یا ان کا فتویٰ دیا ہے۔ تو کچھ ایسے معاملات بھی عثمان رضی اللہ عنہ کی کے فقہی اجتہادات ہیں جس کا اثر بہت زیادہ پڑا ہے فقہی اس کے اندر
فقہی اجتہادات میں، تو انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں صحابہ کرام کی سیرت سے کما حق فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔